اللہ الرحمن الرحیم حکایت نمبر 4 بربالی نے تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بودم در جامع دمشق یکے از ملوک عرب کے بب انصافی معروف بود بزیارت آمد و نماز گزارد و حاجت خواست بیت درویش و غنی بندے این خاک در اند وانا کے غنی ترند محتاج تر اند آگاہ روئے بمن کرد و گفت ازاں جا کے ہمت درویشاں است و صدق معاملے ایشاں توجہ خاطر ہمراہ من کنید کہ از دشمن صعب اندیش ناکم گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نہ بینی نظم ببازوان توانا و قوت سر دست خطاست پنجے مسکین ناتواں بشکست نہ ترسد آنکھ بر افتادگاں نہ بخشاید کہ گر ز پائے در آید کسش نگیرد دست ہر آنکھ تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت دماغ بیہودہ پخت و خیال باطل بست ز گوش پمبا بروں آر و داد خلق بدہ وگر تو می نہ دہی داد روز دادے ہست مثنوی بنی آدم اعضاء یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک جوہرند چون عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضو ہارا نماند قرار عضو دیگر عضو ہارا نماند قرار چون عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضو ہارا نماند قرار تو کز محنت دیگراں بے غمی نشاید کے نامت نہند آدمی یہ عبارت ہوئی. اب ترجمہ سنو. بربالی نے تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بودم در جامع دمشق. دمشق ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام میں ہے. ملک شام کا پایہ تخت ہے دمشق. یحییٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں ہے نا. تربت کا معنی ہوتا ہے قبر مزار قبر اور مزار. بالین کا معنی ہوتا ہے سرہانہ. اور معتکف کا معنی ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا. اعتکاف میں بیٹھنے والا. سمجھ میں آیا نا. اعتکاف کہاں پر کیا جاتا ہے؟ مسجد میں ہے نا. تو یہاں پر جو ہے معتکف اعتکاف کا معنی یہاں پر گوشہ نشین ہونا ہے. گوشہ نشین ہونا. معتکف کا معنی ہے گوشہ نشین, گوشہ میں بیٹھنے والا. سمجھ میں آیا نا. بربالی نے تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کے مزار کے سرہانے یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کے مزار کے سرہانے معتکف بودم در جامع دمشق میں گوشہ نشین تھا دمشق کی جامع مسجد میں. دمشق کی جامع مسجد میں. تو ٹھیک ہے, جب مسجد کے کنارے ہی میں مزار ہے تو اب اعتکاف کو یہاں پر اس کے اصطلاحی معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے. سمجھ میں نا, کیونکہ دمشق کی جامع مسجد کا تو ذکر ہے نا. تو وہ مسجد ہی میں بیٹھے ہوں گے تو اعتکاف اصطلاحی معنی میں لینا پھر صحیح ہے. تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کی قبر کے سرہانے
معتکف تھا، اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ یکے از ملوک عرب کے بے انصافی معروف بود، و زیارت آمد و نماز گزارد و حاجت خواست۔ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک جو ناانصافی میں مشہور تھا، زیارت کے لیے آیا اور نماز پڑھی اور مراد چاہی۔ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک جو ناانصافی میں مشہور تھا، زیارت کے لیے آیا اور نماز پڑھی اور مراد چاہی، یعنی منت وغیرہ مانگی۔ سمجھ میں آیا نا؟ بیت درویش و غنی بندے ای خاک درند، وانا کے غنی ترند محتاج تراند، فقیر اور مالدار اس در کی خاک کے غلام ہیں، اور وہ لوگ جو زیادہ مالدار ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں۔ فقیر مالدار سب کے سب اس در کی خاک کے غلام ہیں۔ کس در کی؟ کس در کی؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی در کے در کی خاک کے غلام ہیں۔ مالدار فقیر سب کے سب انبیاء علیہم السلام کے در کی خاک کے غلام ہیں۔ کہہ رہے ہیں اور وہ جو زیادہ مالدار ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں۔ سمجھ میں آنا؟ اس لیے کہ ان کی ضرورتیں زیادہ ہیں، ان کی ضرورتیں زیادہ ہیں۔ سمجھ میں آنا؟ تو وہ اپنی ہر طرح کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی در پر حاضر ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ آگاہ روئے بمن کرد و گفت، اس وقت اس نے رخ میری طرف کیا، وہ گفت اور کہا، اس وقت وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہا، ازاں جا کہ ہمت درویشاں است و صدق معاملے ایشاں، توجہ خاطر ہمراہ من کنید۔ درویشوں کی توفیق کے طفیل اور ان کے معاملے کی سچائی کے سبب قلبی توجہ میری جانب فرمائیے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ درویشوں کی توفیق اور ان کے معاملے کی سچائی کے طفیل کے صدقے باطنی توجہ قلبی توجہ میری جانب فرمائیے کہ از دشمن صعب اندیش ناکم، کہ میں ایک سخت دشمن سے فکر مند ہوں۔ میں ایک سخت دشمن سے فکر مند ہوں۔ تو ہمت کا معنی کیا ہے؟ ہمت کا معنی ہے ارادہ، عزم و ارادہ۔ اور صدق کا معنی آپ کو معلوم ہی ہے، توجہ خاطر کا معنی ہے قلبی توجہ۔ ہمراہ کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ہمراہ من میرے ساتھ، یعنی میرے اوپر، میری طرف۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اس طریقے سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس ہمت کی وجہ سے جو فقیروں کو حاصل ہے، ازاں جا کے ہمت درویشاں، اس ہمت کی وجہ سے جو فقیروں کو حاصل ہے، اس عزم مصمم کے سبب جو فقیروں کو حاصل ہے، وہ صدق معاملے ایشاں اور ان کے معاملے کی سچائی کے سبب توجہ خاطر ہمراہ من کنید، قلبی توجہ مجھ پر فرمائیے۔ یہ کس نے کہا؟ اسی بادشاہ نے۔ کن سے کہا؟
نہیں، وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شیخ سعدی شیرازی جو گلستہ کے مصنف ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار کے سرہانے معتکف تھا، تو وہ بادشاہ آیا اور دعا درود جو بھی اس کو کرنا تھا کر لیا، اس کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھ سے یہ بات کہی۔ گفتمش میں نے اس سے کہا بررعیت ضعیف رحمت کن، کمزور رعایا پر تو رحم کر، تاز دشمن قوی زحمت نہ بینی، تاکہ طاقتور دشمن سے تو تکلیف نہ دیکھے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ میں نے اس سے کہا کمزور رعایا پر تو رحم کر تاکہ تو طاقتور دشمن سے تکلیف نہ دیکھے۔